اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو اس مسئلے کے ذیل میں چل رہی تھی کہ ضروری ہے کہ انسان کا بدن اور لباس نماز میں پاک ہونا چاہیے۔ لباس اور بدن پاک ہونا چاہیے۔ خوب، اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کیا نہ جانتا ہو کہ نماز میں بدن یا لباس پاک ہونا ضروری ہے، اس کو نہ جانتا ہو، تو یہاں پر کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل قاصر کہلاتا ہے، ایک جاہل مقصر کہلاتا ہے۔ جاہل قاصر صاد کے ساتھ، قاف الف صاد ر قاصر۔ جاہل قاصر کا مطلب یہ ہے کہ جاہل قاصر یعنی جس نے سیکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو، جس کی کل وضاحت کے ساتھ ہم نے تفصیلات بیان کی کہ جاہل قاصر یعنی وہ کہ جس نے سیکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو۔ جاہل مقصر وہ شخص کہ جس کو مسئلہ شرعی معلوم نہیں ہے اور اس نے سیکھنے میں کوتاہی کی ہو، اس کو کہتے ہیں جاہل مقصر۔ اور فقہ میں خوب جا بجا یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور آ سکتا ہے اور عام لوگوں کو آتا رہتا ہے، تو بہرحال اگر جاہل قاصر کی ڈیفینیشن یاد رہے اور جاہل مقصر کی تعریف یاد رہے، مقصر تجدید کے ساتھ ہے، جب تجدید کے ساتھ ہے تو شدت والا ہے، یہ یاد کروا رہا ہوں میں۔ مقصر سے نکلا ہے تقصیر یعنی کوتاہی کرنے والا، لہذا جاہل مقصر وہ ہوتا ہے جاہل کی جس کی تقصیر ہو، جس کی کوتاہی ہو، جبکہ جاہل قاصر جس کی کوئی کوتاہی، سیکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب کل میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کی، لیکن خب جو مثلا عوام جو مسائل نہیں سیکھتی ہے، مسائل نہیں سیکھتے ہیں تو یہ جاہل مقصر بن جائیں گے، اور بہرحال عبادتوں میں اور گزشتہ اعمال میں انسان کے لیے بعض اوقات مشکلات ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس مسئلے کا خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتا تھا، کیا نہیں جانتا تھا کہ لباس نماز میں پاک ہونا ضروری ہے، اب یہ نہ جاننا اگر کوتاہی کی ہے سیکھنے میں، اب توجہ کریں، آپ کہیں کہ اس میں تو عام طور پر اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو کوتاہی کرے گا، حتماً اس میں تو کوتاہی کرے گا، اتنی سمپل سی بات ہے۔ نہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ممکن ہے ایک شخص نیا مثلا مسلمان ہوا ہے، ابھی مسائل سیکھ رہا ہے، وہ اب جو نماز اس نے پڑھی اب یہ نہیں کہہ رہے گا کہ اس نے کوتاہی کی ہے، یا کوئی بچہ ابھی نیا بالغ ہوا ہے اور ابھی وہ ابتدائی مراحل میں ہے اور ایفرٹس کر رہا ہے، کوتاہی نہیں کر رہا، تو یہ کہلائے گا کہ یہ جاہل قاصر ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ اگر کسی بھی مورد میں شک ہو جائے کہ
جاہل قاصر کی بنا پر ہم نے کیا یا جاہل تقصیر اور مقصر کی بنا پر کیا، اگر اس میں شک ہو جائے تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جاہل قاصر کے اوپر حمل کیا جائے گا، جاہل قاصر سمجھا جائے گا۔ خوب، پس اگر جاہل قاصر کی بنا پر اگر اشتباہ کیا ہے اور نجس بدن یا لباس میں نماز پڑھ لی ہے تو اس کی گزشتہ عبادتیں صحیح ہو جائیں گی، لیکن اگر جاہل مقصر کی بنا پر کیا ہے تو اس صورت میں آگے خود یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ بلکہ آگے سیستانی بھی فتویٰ ہی بیان کرتے ہیں۔ آگے سیستانی بھی جاہل مقصر ہے تو فتویٰ ہے، اگر جاہل مقصر ہے تو فتویٰ ہے، اور اگر جاہل قاصر ہے تو پھر اس کی نماز جو وہ صحیح ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 423، مسئلہ نمبر 423، توجہ کریں یہ مسئلہ ظاہراً آگے سیستانی کا بظاہر منفرد مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے مسئلہ؟ یعنی اس میں جو اختلاف ہے آگے سیستانی کا، یہ ظاہراً مشہور فقہا سے مخالف فتویٰ ہے۔ یہ اگرچہ احتیاط واجب ہے لیکن مختلف ہے۔ کیا ہے مسئلہ؟ جی، جاہل مقصر ہے تو آگے سیستانی کا فتویٰ ہے، جاہل مقصر ہے تو آگے سیستانی کا فتویٰ ہے۔ ایک سیکنڈ میں ایک چیز دیکھوں کہ شاید آگے سیستانی نے اس مسئلے کو تبدیل کیا ہے، شاید میں دیکھ رہا ہوں پرانی منہاج میں 422 بلکہ آگے سیستانی احتیاط واجب ہے، آگے سیستانی کی احتیاط واجب ہی ہے۔ یعنی اصلاً اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر اگر یہ کام کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر، بلکہ لا فرق علی الاحوط لزوما علی بطل فی بطلان الصلاۃ لنجاست البدن او اللباس او المسجد بین کون المصلی عالما بشرطیت طہارت للصلاۃ وبأن شیء القضاء مثلا نجس وبین کونہ جاہلا بذلک۔ اگر کوئی کی بھی احتیاط واجب ہے، آگے سیستانی کی بھی احتیاط واجب ہے، اگرچہ بعید ہے کہ کوئی اجازت دیتا ہو۔ اب یہ یاد دلائیے گا، گروپ میں کوئی سوال کر کے مجھے ریمائنڈ کرا دیے گا تو میں آگے زنجانی کا اس میں مسئلہ دیکھ دوں گا کہ آگے زنجانی کیا فرماتے ہیں یہاں پر۔ مسئلہ نمبر 423 423 مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں توجہ کریں، یہاں پر پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ایک بات کہی تھی، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اگر اس میں اگر یہ یاد رہے تو میرے لیے میں صرف ٹرم کو استعمال کروں، اصطلاح کو استعمال کروں، ٹرمینالوجی کو استعمال کروں تاکہ جو کہ ہمارا وقت محفوظ رہے۔ لیکن بہرحال مجھے بھی ٹرم بھی استعمال کروں گا اور اس کی ڈیفینیشن بھی کروں گا، اور پھر شاید آگے جا کے دوبارہ بھی کرنا پڑے۔ توجہ کریں، جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل بالحکم کہلاتا ہے، ایک جاہل بالموضوع کہلاتا ہے۔ جاہل بالحکم اور جاہل بالموضوع۔ جاہل بالحکم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شرعی حکم معلوم نہ ہو۔ مثلا کیا ہے شرعی حکم؟ کہ نجس، شرعی حکم کیا ہے؟ کہ نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے، نمازی کا بدن پاک ہونا چاہیے، پیشاب نجس ہے، کس کا پیشاب نجس ہے؟ شراب نجس ہے،
دو دفعہ جو ہے وہ پیشاب اگر لگ جائے تو پاک کرنے کے لیے 2 دفعہ دھونا ضروری ہے. یہ سب احکامات ہے، حکم خدا ہے. پس جاہل بالحکم کس کو کہتے ہیں؟ جو حکم خدا سے جاہل ہو، اس کو کہتے ہیں جاہل بالحکم. اس کے اندر 2 صورتیں تھیں، یا قاصر ہے یا مقصر ہے. جاہل بالحکم، ایک دفعہ جاہل بالموضوع ہوا کرتا ہے. جاہل بالموضوع یعنی موضوع سے وہ جاہل ہے. مجھے پوری توضیح معلوم ہے، مجھے سارے مسائل معلوم ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہ لباس پہ نجاست لگ گئی. تو جو کیا آپ نے اس لباس پہ نجاست لگی مجھے نہیں معلوم ہے. اس لباس پہ نجاست لگ گئی مجھے نہیں معلوم ہے. اس سے جاہل حکم سے جاہل نہیں ہوں. ساری پوری توضیح معلوم ہے کہ کیا چیز مانے، کیا چیز مانے نہیں ہے، کیا چیز کنڈیشن، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے، سب معلوم ہے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ میرے لباس نجس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہالت. کون سی جہالت ہے؟ یہ جاہل بالموضوع ہے. ابھی تک جو 422 میں مسئلہ بیان کیا تو وہ کون سی جہالت کا مسئلہ تھا؟ 422 میں جو مسئلہ تھا جہاں پہ جاہل قاصر و جاہل مقصر کی بات آئی تھی، تو وہ کون سا جاہل تھا؟ جاہل بالحکم کا مسئلہ تھا. وہ جاہل بالحکم کا مسئلہ تھا کہ اس میں بیان کیا کہ آیا وہ مقصر ہے تو اس کی احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے، اور اگر قاصر ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. 423 میں جاہل بالموضوع کا مسئلہ ہے، موضوع سے جاہل ہے. پہلے اس مسئلے میں آگے خوئی کا مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں، توجہ کریں. آگے خوئی کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 423، اذا كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا اعادة عليه في الوقت ولا قضاء في خارجه. یہ ایک سیکنڈ، میں نے شاید آگے سیستانی کی، ہاں یہ آگے یہ جو میں پڑھ رہا تھا یہ آگے سیستانی کی عبارت تھی. کل میں نے آگے سیستانی کی عبارت کھولی تھی. ایک سیکنڈ، اسی لیے کون احتیاط واجب کیوں لگائی آگے خوئی نے؟ 422 جی گزشتہ ایک اصلاح کر لیں. وہ آگے سیستانی کی منہاج میرے پاس کھلی ہوئی تھی اپلیکیشن میں. آگے خوئی کے نزدیک اگر جاہل بالحکم ہے تو اور مقصر ہے تو فتویٰ یہ کہ اس کی نماز باطل ہے. جہاں پر ہم نے احتیاط واجب لکھوایا تھا آگے خوئی میں فتویٰ یہ کہ نماز باطل ہے. یہی میں کہوں کہ یہ خوئی کی نظریے کے اعتبار سے درست نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے سیستانی کی بہرحال احتیاط واجب تھی. خوب اب یہاں پر توجہ کریں. خوب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شرعی ہے کہ اگر میں جاہل بالموضوع ہوں، اب میں ڈیفینیشن واپس ریپیٹ نہیں کروں گا، اگر میں جاہل بالموضوع ہوں اور میں نے جہالت کی وجہ سے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ میرا لباس نجس تھا. مثال کے طور پر میرا یہ لباس جو پہنا ہوا ہے خوب گھر پہ لٹک رہا تھا، بالکل پاک و پاکیزہ تھا. میں کسی کام سے گیا، آیا، لباس کو تبدیل کیا، اس لباس سے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد گھر والوں نے کہا کہ بھائی آپ کا جو لباس تھا اس پہ بچے نے پیشاب کر دیا. خوب اب میں موضوع سے جاہل تھا. حکم شرعی معلوم ہے کہ اگر پیشاب سے اگر لباس یا بدن نجس ہو جائے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے، حکم شرعی معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا لباس نجس ہے. اس کو کہتے ہیں موضوع سے جاہل تھا. خوب آگے کوئی فرماتے ہیں بالکل نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے، نہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے اگر وقت باقی ہے، اور اگر نماز وقت قضا ہو گیا تو نہ قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ واضح ہو گیا. یہ آگے خوئی کا مسئلہ تھا. خوب آگے خوئی کا مسئلہ سمجھنے کے لحاظ سے آسان ہے، پریکٹیکلی آسان ہے. آگے سیستانی کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آگے سیستانی کا یہ مسئلہ ایک بظاہر منفرد مسئلہ ہے، یعنی ظاہر مشہور کے برخلاف ہے.
آگے سیستانی فرماتے ہیں، توجہ کریں، آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ جو میں جاہل بالموضوع ہونے کی وجہ سے جو میں نے نماز پڑھی نجس لباس میں جو نماز پڑھی، خوب دو صورتیں ہیں یہاں پر. ایک دفعہ دیکھیں، اس کو ڈویژن کریں. ایک دفعہ کچھ معلوم نہیں ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی. اگزامپل کیا دی میں نے؟ میں ایک پاک لباس چھوڑ کر گیا، آیا، لباس پہن کر نماز پڑھی، گھر والوں نے کہا کہ یہ لباس نجس ہو گیا. اس میں آگے سیستانی کہتے ہیں کہ صحیح ہے. یہ ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ لباس پہ کچھ گیلا لگا ہوا ہے، شک ہوا کہ پتہ نہیں بچے نے کہیں پیشاب تو نہیں کر دیا. یا مثال کے طور پر بعض اوقات انسان ہوتا ہے ماہ محرم کے جلوس میں گیا، اب مثلا وہاں پہ خون وغیرہ ہے، اور مثلا میری پشت پر مجھے شک ہے کہ شاید خون کے کچھ قطرے اڑے ہوں گے جو 1 درہم سے زیادہ ہوں گے، شک ہے مجھے. آغا خوئی کے لحاظ سے تو سمپل ہے. ان تمام مثالوں میں آغا خوئی کہتے ہیں آپ آنکھ بند کیجئے، نماز پڑھیے، آپ کی نماز صحیح ہے. خوب، لیکن آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ شک والی صورت میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گئی سیستانی نے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو شک ہوا، آپ نے تحقیق کی، آپ نے دیکھا، جستجو کی، دیکھا کوئی خون وغیرہ تو نہیں ہے، نماز پڑھ لی، اور پتہ چلا بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، خون لگا ہوا تھا اس پہ تو، لیکن چونکہ آپ نے تحقیق کر لی، آپ کی نماز صحیح ہے. یہ جو دوسرا نقطہ ہے، اس میں اب یاد دلائے گا، آگے زنجانی کا مسئلہ معلوم کروں گا میں، کیونکہ آگے سیستانی یہ احتیاط واجب ہے. یہ جو آخری نقطہ ہے وہ کیا کہ آپ کو شک ہوا، آپ نے کبھی کون پوچھے، گھر والوں سے کون پوچھے کہ آیا اس لباس پہ کسی نے پیشاب کیا ہے؟ نہیں کہ آپ کو شک ہے، گیلے ہونے کی وجہ سے شک ہے. یا جیسے میں نے مثال دی کہ ماہ محرم میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ 1 درہم سے زیادہ شاید خون لگ گیا پشت پر، پیچھے لباس کے پیچھے جو وہ خون لگ گیا، نہیں معلوم ہے، اور آپ نے جو وہ انشاءاللہ کر کے نماز پڑھ لی اور تحقیق نہیں کی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس پر 1 درہم سے زیادہ خون تھا، یا پانی کے ساتھ خون لگا تھا، یا پیشاب لگا تھا، اور آپ نے شک کی حالت میں بغیر تحقیق کے نماز پڑھی، تو اس صورت میں اگر کوئی تو کہتے تھے کہ آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، بعد میں پتہ چلا آپ کی نماز صحیح ہے. آگے سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ چونکہ آپ کو شک تھا اور تحقیق نہیں کی. دیکھیں 3 چیزیں ہیں، شک تھا، تحقیق نہیں کی، اور نماز کے بعد نجاست دکھی. یہ 3 چیزیں ہیں. اگر یہ 3 چیزیں ہو جائیں تو احتیاط واجب بنا پر اس صورت میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے احتیاط واجب کی بنا پر نماز پڑھنا پڑے گی. توجہ فرما آپ نے، یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. شک کی حالت ہو. شک کی حالت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کسی وجہ سے شک کرے. اب جیسے میں نے مثال دی تھی، پہلی والی مثال جو دی کہ اگر میرا لباس نجس ہے، میں لٹکا کر گیا، پاک و پاکیزہ لباس تھا، آ کے میں نے اس کو پہنا، نماز پڑھی، اللہ اکبر، نماز ختم کی، اصلا کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی. تو یہاں پہ کوئی شک نہیں تھا. توجہ فرمایا آپ نے، یہاں پر کوئی شک نہیں تھا. شک کب ہوتا ہے؟ جب مثال کو گیلا ہے، کوئی دھبے پڑے، کوئی واقعہ پیش آئے تو وہاں پر شک ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو علی حال اگر شک نہیں تھا، یعنی کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا، اور آپ نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا، تو آگے چیزیں نہیں کہتے اس صورت میں تو نماز صحیح ہے.
کہاں پر پرابلم ہے؟ 3 چیزیں. پہلا پوائنٹ شک کی صورت ہو, تحقیق نہ کی ہو, اور تھرڈ پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے, وہ کیا کہ بعد میں نجاست دکھ جائے جس میں نماز صحیح نہ ہو, تو پھر آگے سیستانی کہتے کہ احتیاط واجب یہ کہ اس نماز کو دوبارہ سے پڑھیں, ادا یا قضا. ادا یا قضا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر وقت باقی ہے تو ادا, اور اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو قضا پڑھیں. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 423. مسئلہ نمبر 424. خوب یہ مسئلہ بہرحال پیش آتا ہے, اور چونکہ ایک سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے نماز کے توڑنے کا مسئلہ. نماز توڑنا, جیسا کہ عام طور پر فقہا بیان کرتے کہ نماز کا توڑنا جائز نہیں ہے. ایک جنرل مسئلہ جو عام طور پر فقہا بیان کرتے, آگے سیستانی شاید احتیاط واجب بیان کرتے ہیں, اور ورنہ جو ہے وہ بہرحال مشہور یہی ہے کہ نماز کا توڑنا جائز نہیں ہے. لہذا یہ مسئلہ سیکھنا جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے, تو کام آئے گا یہ مسئلہ. مسئلہ نمبر 424. یہ مسئلہ کیا ہے؟ 424 425 یہ دونوں بھائی بہن ہیں, دونوں برابر یعنی سملر ہے یہ مسئلے. 424 اور 425. 424 اور 425 کے درمیان ڈفرنس کیا ہے اس کو غور سے سن لیجیے, کیونکہ بعض اوقات جب ہم بچپن میں توضیح پڑھا کرتے تھے تو بعض اوقات بعض مسئلوں کے درمیان ڈفرنس 2 4 5 دفعہ پڑھنے کے بعد ڈفرنس سمجھ میں آتا تھا. اب دیکھیں یہ تھوڑی سی زحمت کیا کریں تو مفید رہے گا آپ لوگوں کے لیے کہ اس کو جا کے توضیح المسائل سے ٹیلی کیا کریں, تاکہ جو وہ آپ کا ایک ریویژن بھی ہو جائے گا اور توضیح المسائل سے بھی جو کہ وہ آشنائی رہے گی. خوب توجہ کریں کہ 424 اور 425 کے درمیان ڈفرنس کیا ہے مسئلے کا. خوب توجہ کریں. پہلے میں ایک عنوان بتا دوں جس میں 424 اور 25 دونوں فال کرتے ہیں, یعنی ایک ہی مسئلے کے انڈر میں 424 اور 425 آتا ہے. وہ کیا ہے؟ نماز کے درمیان ہم نے نجاست دیکھی, نجاست ہم نے دیکھی نماز کے درمیان میں. ابھی تک تو جو مسئلے تھے وہ سارے نماز کے بعد ہم کو نجاست وغیرہ کا پتہ چلا, لیکن 424 اور 425 میں نجاست ہم نماز پڑھ رہے اور نجاست دکھ گئی. خوب توجہ فرمایا آپ نے, نجاست ہم نماز پڑھ رہے اور نماز کے درمیان میں نجاست دکھ گئی. اب 424 میں اور 425 کا یہ تو ہو گیا ایک ہی مسئلے کے اندر دونوں مسئلے آ گئے. ڈفرنس کیا دونوں مسئلے میں؟ 424 میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ نجاست نماز سے پہلے لگی تھی. یہ 424 مسئلے کا عنوان ہے, سبجیکٹ ہے. نجاست بھی دیکھی اور یہ بھی کنفرم ہے کہ یہ نجاست نماز سے پہلے لگی تھی. یہ ہو گیا 424. 425 کیا ہے؟ ہم نے نجاست دیکھی لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. اب اس کے اندر 2 سچویشن ہیں. ہمیں یقین ہے کہ نماز میں نجاست لگی, نماز میں نجاست لگی ہے یہ یقین ہے, یا ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ نماز میں لگی ہے یا نہیں لگی. تو ان دونوں کے لیے جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ نمبر 425 کا مسئلہ ہے. توجہ کیا آپ نے, دونوں کے درمیان ڈفرنس, دونوں کے مسئلے کے درمیان ڈفرنس واضح رہنا چاہیے کہ 424 میں یہ ہے کہ یقین ہے کہ نماز سے پہلے نجاست لگی ہوئی تھی, یہ 424 ہے. 425 میں ہمیں نہیں معلوم ہے, یا تو ہمیں معلوم ہے کہ نماز میں لگی ہے یا ہم کو ڈاؤٹ ہے. تو یہ دونوں مسئلے فال کریں گے مسئلہ نمبر 425 میں. خوب اب آئیے ان دونوں کے جوابات. 424 میں خوب فرماتے ہیں کہ اگر وقت وسیع ہے
اگر وقت وسیع ہے، وقت وسیع ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو ہے وہ ہم اس کو نماز کو توڑیں یا نماز کو ختم کریں، بلکہ اگر خوئی کے لحاظ سے تو نماز توڑنا جائز ہو جائے گا. یہاں پر نماز کو توڑیں اور دوبارہ سے ہم جو پاک کرنے کے بعد یا تبدیل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. تو اس کو کہتے ہیں وقت وسیع ہے. تو اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ نماز توڑیے، اس کو پاک کریں، تبدیل کریں اور دوبارہ سے نماز پڑھیں، فتویٰ ہے. صحیح. اگر سیستانی کا اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں. یہ اس صورت میں جب وقت وسیع ہو. اگر وقت تنگ ہے، یہ اگر ہو سکے تو میوٹ کر دیں برائے مہربانی، یہ اگر ہو سکے تو میوٹ کر دیں اگر میری آواز آ رہی ہے. خوب توجہ فرمائیں کہ اگر وقت تنگ ہے، ڈیفینیشن کیا ہے وقت تنگ ہونے کی، یہ امپورٹنٹ ہے. وقت تنگ کس کو کہتے ہیں؟ آگے کوئی فرماتے ہیں کہ وقت تنگ کا مطلب یہ ہے کہ لباس کو پاک کرنے کے بعد یا تبدیل کرنے کے بعد منیمم 1 رکعت، 1 رکعت کم از کم حاصل ہو جائے گی. تکبیرۃ الاحرام سے لے کر ایک رکعت اینڈ کہاں ہوتی ہے، اس میں علماء کے درمیان ایک اختلاف ہے. ظاہراً آگئے خوئی کے لحاظ سے اگر میں اشتباہ نہ کروں تو سجدے سے سر اٹھانے، یہ کل کنفرم کر دوں گا میں انشاءاللہ، سجدے سے سر اٹھانے پر 1 رکعت مکمل ہوتی ہے. آگئے سیستانی کے لحاظ سے سجدے میں سر رکھنے سے 1 رکعت مکمل ہوتی ہے. دوسرے سجدے کے سجدگاہ پہ سر رکھنے سے رکعت کمپلیٹ ہوتی ہے. دیکھیں یہ ایک چیز، یہ فقہ ہے. یہ جو فقہا، یعنی اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کی میں مجتہد نے کتنے دن لگائے ہوں گے، کتنے سارے نکات ہے اس مسئلے میں، کتنے سارے پوائنٹس ہے اس مسئلے میں. اور مجتہد ایک ایک نقطے کو جو کہ وہ ہر چیز دلیل سے بات کرتا ہے. یہ بات جو میں نے کہی تو کیوں کہی، یہ بات کہی تو کیوں کہی، یہ بات کہی تو کیوں کہی. کیوں کہی سے مراد کون سی روایت ہے، کون سی آیت ہے، کس بات سے یہ جو کہ وہ یہ بات استفادہ ہوتی. کیوں سے مراد کوئی لاجیکل جواب نہیں ہے یہاں پر کہ آپ کا کوئی منطقی جواب ہو تو ہمیں بھی بتایا جائے، ہمیں بھی بہت مزہ آئے گا. منطق نہیں چلتی ہے فقہ میں. فقہ میں لاجک واجک نہیں چلتی ہے. فقہ میں چلتی ہے امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، قال الامام صادق علیہ السلام، قال الامام باقر علیہ السلام. فقہ اور کل دین میں یہی چلتا ہے. یہ تو ہم نے آج جو وہ لاجک اور اپنے مزاج کو جو وہ دین اور شریعت میں بہت سارے مقامات پر لے کر آ گئے. یہ حال. تو اب یہ 1 رکعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس کو کہتے ہیں کہ 1 رکعت اگر حاصل ہو رہی ہو. میں انشاءاللہ اس 1 رکعت کو پھر بھی ڈبل چیک کر کے کنفرم کر دوں گا. اگر کوئی کے لحاظ سے سجدہ پیشانی کو اٹھانے پر ظاہراً وہ 1 رکعت کہتے ہیں، اور اگر سیستانی جو وہ پیشانی زمین پر یعنی سجدگاہ پہ رکھ دی تو 1 رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پھر بھی اس کو میں ڈبل چیک کر کے کنفرم کر دوں گا. بس اگر کوئی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے، وقت وسیع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وقت وسیع کہ جس میں نماز توڑ کر دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے. اگر وقت وسیع ہو تو وقت وسیع کسے کہتے ہیں؟ وقت وسیع کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں. کیا ہے وقت وسیع؟ کہ منیمم 1 رکعت اگر حاصل ہو رہی ہو لباس کو پاک کرنے کے بعد، لباس کو تبدیل کرنے کے بعد، چینج کرنے کے بعد اگر 1 رکعت حاصل ہو رہی ہے تو یہ آپ کے پاس وقت وسیع ہے. لیکن اگر وقت تنگ ہے یعنی 1 رکعت بھی پاک اور تبدیل کرنے کے ساتھ 1 رکعت بھی پوری نہ مل رہی ہو. صحیح نا؟ اچھا یہاں پر ایک نکتہ خوب توجہ کریں، فقہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا. خوب کیا کہا؟ ہاں صحیح ہے کہ وقت، جی یہ جو آپ نے سوال کیا بالکل درست سوال ہے کہ کئی مقامات پر جو وہ یہ بات آتی ہے کہ وقت وسیع ہے یا وقت تنگ ہے تو یہی ڈیفینیشن عام طور پر آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر تیمم میں تھوڑا سا مختلف مسئلہ تھا. تیمم میں وہاں پہ بحث گزری تھی.
تیمم میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا پارٹ بھی اگر نماز سے باہر جا رہا ہو تو پھر وہاں پر وضو کرنا ضروری تھا. اس کو وہاں پر ایک ایگزمپشن ہے, وہاں پر جو یہ ڈیفینیشن وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوتی ہے. درست ہے, صحیح. باقی کہیں پر اگر دوبارہ یہ بات آئی تو انشاءاللہ وہاں پر تکرار کروں گا. اچھا, اگر وقت تنگ ہے, خوب توجہ کریں, اگر وقت تنگ ہے تو وقت تنگ ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو بتائیں وقت تنگ کس کو کہتے ہیں. وقت تنگ یہ ہے کہ توجہ کریں, نماز یعنی وقت تنگ ہے سے مراد ہاں ایک رکعت کا وقت نہیں ہے. وقت تنگ سے مراد کیا ہے کہ نماز توڑنے کے بعد, تبدیل کرنے کے بعد, پاک کرنے کے بعد ایک رکعت بھی نہ مل رہی ہو, تو یہ تو ہو گیا وقت تنگ. اب کرنا کیا ہے اگر وقت تنگ ہو تو آگے سیستانی اگر کوئی فرماتے ہیں اگر نماز میں ہی اس کو تبدیل کرنا پاسبل. اب جیسے مثال کے طور پر میں ہوں مرد کے لیے کتنا سطر چاہیے, کتنا بدن چھپانا ہے؟ جو مخصوص حصے ہیں فقط اس کو چھپانا ضروری ہے. اب میرا اگر لباس یہ نجس ہو گیا نماز کے درمیان, نماز کے درمیان میں نہیں ہے, یعنی نماز سے پہلے ہی. آگے خوئی کا مسئلہ تھوڑا سا جو وہ مختلف ہے, توجہ کریں. میں یہاں پر جو وہ میرا خیال ہے کہ میں آگے سیستانی کا مسئلہ یہاں تک جو پہنچا ہے میں نے آپ کو, اس میں آگے سیستانی کے چند جملے لکھ کر اس کو آگے سیستانی کو مکمل کر دیں. آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وقت وسیع ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ سے نماز پڑھیں. خوب, اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آگے سیستانی نے چونکہ احتیاط واجب لگایا ہے, اب پوچھنا پڑے گا آگے سیستانی سے کہ آیا یہاں پہ نماز توڑ کر سکتے ہیں, اس نماز کو مکمل کرو اور دوبارہ سے پڑھیں, یہ پوچھنے والا مسئلہ ہے. اور اگر وقت تنگ ہو تو پھر آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ اگر لباس اتارنا ممکن ہے, لباس تبدیل کرنا ممکن ہے, یا لباس پاک کرنا ممکن ہے, یہ تین چیزیں ہیں. مرد میں یہ کوئی آگے سیستانی دونوں سیم ہے. میں مرد ہوں, میرا یہ لباس نجس ہو گیا. اب میں نے کیا کیا؟ میں نے یہیں پہ اپنی قیرت کو یا جس حالت میں ہے روکا, شرٹ نکال کے پھینک دیا, بنیان میں آ گیا. کیونکہ وقت تنگ ہے تو جو گزشتہ نماز نجاست میں ہو گئی وہ معاف. اب میں نے جو کہ وہ اس کو شرٹ نکال دیا. اب خاتون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے جو چادر پہنی ہے وہ پاک ہے, اندر کا ایک لباس مثال کے طور پر جو وہ نجس ہے اور اوپر سے پوری اوپر کا سطر ہے, اس لباس کو جو اندر سے نجس ہے اس کو نکال دے, یہ ہو گیا نکالنا. یا تبدیل کرنا کہ مثال کے طور پر جو میرا مثال کے طور پر جو مخصوص حصے تھے جس کو چھپانا واجب تھا, اب میں نے کیا کیا, میرے پاس ایک تولیہ بڑا سا موجود تھا, میں نے تولیہ پہن لیا اور مثال کے طور پر جو وہ نجس لباس تھا جو وہ نیچے سے میں نے نکال دیا, تو اس کو میں نے تبدیل کر دیا. یعنی کوئی ایسا کام جو نماز کے منافی ہو وہ پیش نہیں آنے چاہیے. نماز کے منافی یعنی کیا مطلب؟ اب دیکھیں ایک لفظ اس کے اندر جو کوئی اس مسئلے میں وضاحت ضروری. نماز کے منافی مثال کے طور سطر نہ کھلے, قبلے سے نہ ہٹے, توجہ کیا آپ نے. بس اگر نماز کے منافی نہ ہو تو اگر اتارنا ممکن ہو, تبدیل کرنا ممکن ہو, یا پاک کرنا ممکن ہو. اور پاک کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ تو عام طور پر ہمارے کنسیپٹ نہیں کہ بھائی نماز کے درمیان پاک کیسے ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. آپ یہاں پر کھڑے ہوئے سامنے واش بیسن ہے,
قبلے سے ہٹے بغیر آپ گئے، مثال کے طور پر یہاں سے لباس نجس ہو گیا، اس کو فوراً جو کہ وہ آپ نے نل میں جو کہ اس کو پاک کیا، اگر کوئی پانی ہے تو آگے سیستانی کے لحاظ سے نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کے لحاظ سے اگر نجاست ہے اور ایک دفعہ والی نجاست ہے، وہ پانی ڈالا اس کو نچوڑ لیا، یہ پاک ہو گیا. اب زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. اس میں موالات ختم نہیں ہوں گے، آپ قبلے کی طرف بھی ہیں اور آپ کے موالات بھی درست ہیں. تو واجب ہے ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے، یا بدن یا لباس کو اتاریں، یا لباس کو تبدیل کریں، یا لباس کو پاک کریں. اگر ان تینوں کاموں میں نماز کے منافی کوئی کام نہ ہو، منافی کا مطلب کیا ہو گیا؟ قبلے سے نہیں ہٹ رہے ہیں، موالات ختم نہیں ہو رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو واجب ہے کہ یہ کام کریں نماز کے درمیان میں. کون سی صورت میں؟ واپس سے ریپیٹ کروں، کون سی صورت میں؟ جب ہم نے نماز میں نجاست دیکھی اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ نجاست نماز کے درمیان میں لگی ہے، نماز کے درمیان میں لگی ہے، تو اب یہاں پر اگر وقت وسیع ہے تو اگر کوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز کو توڑے اور دوبارہ سے نماز پڑھے، آگے سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر نماز دوبارہ سے پڑھیں، صحیح. اور اگر وقت تنگ ہے، حتیٰ 1 رکعت بھی جو وہ حاصل نہیں ہو سکتی، تو اس کو کہتے ہیں وقت تنگ. تو اس صورت میں اگر پاسبل ہے، کیا پاسبل ہے؟ یا اتاریں یا چینج کریں یا پاک کریں، تو یہ کرنا واجب ہے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہے، تو نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہے. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ قضا بھی کرے. کیوں قضا کہا؟ کیونکہ وقت تنگ تھا. اگر اتنا ٹائم ہوتا دوبارہ سے پڑھنے کا تو وہ پہلی کیٹیگری میں چلا جاتا. بس اس مسئلے کو 424 کو میں خلاصہ کر دوں ہم کی خدمت میں. مسئلہ نمبر 424 کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر کسی نے نماز کی حالت میں نجاست کو دیکھا بدن یا لباس کے اوپر، پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، نماز کا کچھ حصہ اس نجاست میں ادا ہو گیا، صحیح، یعنی یقین ہے کہ نجاست جو وہ ابتدا سے لگی ہوئی تھی. 2، اب نماز کا وقت وسیع ہے یا نماز کا وقت تنگ ہے. اگر وسیع ہے، اگر کوئی کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے نماز کو دوبارہ سے پڑھیں. آگے سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو دوبارہ سے پڑھیں. اگر وقت تنگ ہے، وقت تنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وقت تنگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر نماز کو توڑنے کے بعد اگر 1 رکعت مل رہی ہو طہارت کے ساتھ تو واجب ہے نماز کو، تو وہ وقت وسیع میں داخل ہے. لیکن اگر ایک رکعت بھی نہ مل رہا ہو تو اس کو کہیں گے وقت تنگ ہے. اب جب وقت تنگ ہے تو اب یہاں پر 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن تب چینج کرنا، اتارنا، تبدیل کرنا طہارت، یہ پاسبل ہے، نماز کے درمیان میں یہ سارے کام کریں. اور اگر یہ سب کچھ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اسی طرح نماز کو پڑھیں، اس کی نماز صحیح ہے. اگرچہ اس والی صورت میں احتیاط مستحب ہے کہ اس نماز کی قضا کرے. یہ مسئلہ نمبر 424 کو میں نے پورا بیان کر دیا. اگر کوئی اور آگے سیستانی میں کوئی ایسا فتویٰ نے فرق نہیں تھا، صرف ایک احتیاط واجب اور فتوے کا فرق تھا. یہ ہو گیا 424. 425 کیا ہے؟ 425 یہ ہے کہ نجاست کا جو ہے وہ درمیان میں لگنا ہے، کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی گفتگو یعنی نیکسٹ جو ہماری انشاءاللہ کلاس ہوگی، انشاءاللہ اس میں آپ کی خدمت میں اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اب سوال کیا ہے؟ علیکم السلام. جی ایک سوال کا پہلے میں جواب دے دوں، ایک سوال کا جواب دے دوں کہ اگر وقت کی تنگی نہ ہو یعنی وقت وسیع ہو تو لباس اتارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی لباس اتار دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نماز جو باطل رہے گی، اس کو دوبارہ سے تو پڑھنا ہی پڑے گا. تو لہذا اگر وقت تنگ نہ ہو، اگر نماز کا وقت اگر تنگ نہ ہو تو لباس اتار دینے سے جو کہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں ہوگا. چاہے آپ نے فوراً اتار دیا، چاہے آپ نے فوراً پاک کر لیا،
کوئی آپ کو جو وہ ایڈوانٹیج اس کا نہیں ملے گا. جی جی اس میں یہ اگر آپ کو یہ نماز توڑ کے آپ نے اگر یہ تبدیل کیا اور جو بھی کچھ ہے، لیکن اس میں یہ شرط یا یہ تو نہیں ہے کہ وضو تو نہیں آپ کا دوبارہ جی 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 وضو کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں، وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا وضو اپنا بالکل برقرار ہے، صرف لباس کو پاک کرنا ہوگا یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ سے نماز پڑھ لیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب یہ والدین کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ دوسرا ہے، یہ اس موضوع سے نہیں ہے کہ ان کی نمازیں اگر نہیں ہو رہی تب اپنے ذہنی اور ویسے مریض اور یعنی کہ سکت نہیں ہے، تو اس میں ان کے زندگی کے دوران میں کسی سے نماز پڑھوا سکتے ہوں؟ نہیں، اگر وہ اپنے سینس میں نہیں ہے تو ان کے اوپر نماز ہی واجب نہیں ہے. اچھا، نماز ہی واجب نہیں ہے تو وہ اگر ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے کسی کے اوپر بھی. اور اگر یہ شک ہو کہ ان کی پہلی کی شاید ہو جب یہ ہے، وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زندگی میں نہیں پڑھا سکتے ہیں. اچھا جی، ٹھیک. آغا صاحب مجھے بھی سوال کرنا ہے. جی مسئلہ نمبر 422 میں آپ نے بتایا کہ جاہل مقصر کسی ثانی صاحب کا فتویٰ کہ جاہل مقصر اگر ہے تو ان کی احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز درست نہیں ہے. جی احتیاط واجب کے نام پر جاہل مقصر میں نماز درست نہیں، دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. اچھا، جزاک اللہ. ایک اور میں کہ دوران نماز میں اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے جی تو پھر توڑ سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل، نماز توڑ دیں، اور چاہے پہلی رکعت ہو چاہے دوسری رکعت ہو، نماز توڑ دیں، چاہے وضو کریں اور دوبارہ سے نماز پڑھیں، بالکل صحیح ہو جائے گا. جی اچھا، شکریہ. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.